अस्सलाम वालेकुम। हाउस ऑफ वेलनेस से सैयदा तस्मीरा अपने मेहमानों के साथ हाजिर है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नीडेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमेशा मेरा ये ख्याल रहा है, जनरली जो आप एंडोर्स करेंगे, शायद हमारे मेहमान भी करें, कि ज़िंदगी जो है एक प्रोसेस का नाम है। ये कोई अल्टीमेट या हतमी शक्ल में नहीं होता, ये प्रोसेस होता है और इसका एंड ज़िंदगी के एंड के साथ ही आता है। जो गलती हम बार बार करते हैं वो ये है कि ज़िंदगी के जो पड़ाव हैं उनमें से एक पड़ाव को चूज़ करके हम उसको हतमी समझने लगते हैं। हमारा बच्चों से ये सवाल कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, इसी की एक शक्ल है, क्योंकि बड़े होके डॉक्टर या टीचर बन जाना कोई हतमी जवाब नहीं है। ये लिमिटिंग है एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए। एक डॉक्टर एक मुकम्मल इंसान नहीं होता। डॉक्टर के अंदर माँ, बाप, बेटा, बेटी या प्रोफेशनल बनने की बहुत सी सलाहियत होती है, जिसे हम इस सवाल से लिमिट कर देते हैं। हमारी लाइफ में अगर हम प्रोसेस पे तवज्जो दें तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव, जिसमें शादी या डिवोर्स भी आते हैं, और उससे हम आगे बढ़ते हैं, सीख लेते हैं, अगर हम उसे एक प्रोसेस समझें। हमारे दोनों मेहमान, मैं उनका तारुफ अभी आपसे करवाती हूँ, इस प्रोसेस से गुजरे हैं। इस प्रोसेस के काफ़ी तकाज़े हैं जो हमारी सोसाइटी के लिहाज से कभी मर्दों के लिए, कभी औरतों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर लेके आते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया अब्बासी और बिलाल फारूक। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस किस्म के टॉपिक पे, जिस पे बोलने के लिए लोग तैयार नहीं होते, मैं अपने सामीन देखने वालों को भी ये बता दूँ कि इस पे इनकी रजामंदी इसीलिए हुई कि कहीं इनकी स्टोरी से हमारे देखने वालों को हेल्प मिले। हम सब स्टोरीज है, वी ऑल ऑफ अस आर स्टोरीज, लेकिन हमारी स्टोरी से किसी को क्या हेल्प मिलती है, हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था, टू हेल्प आवर व्यूअर्स, और हमारे मेहमानों का यहाँ आने पे, एग्री करने पे भी यही मकसद था। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सो नादिया, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि डिवोर्स होने के साथ क्या स्टिग्मा अभी भी अटैच्ड है? बिल्कुल, हमारे माशरे के अंदर इट इज़ ऑल अबाउट अ स्टिग्मा। ये सिर्फ एक स्टिग्मा ही है, एक ऐसा फैसला जो आपको अनएक्सेप्टेबल बना देता है कि आपके अपने ही वही माहौल जिसमें आपके दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं, फैमिली भी है, उन्हीं के बीच में आप एक नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का फैसला कर रहे होते हैं, और बिल्कुल एक स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा क्या सिर्फ ख़वातीन के लिए है? हाँ, देखें, जब दोनों सोसाइटी का एक पार्ट हैं और एक एग्रीमेंट के तहत जब इस कॉन्ट्रैक्ट को वो डिसॉल्व करते हैं, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो तकरीबन इक्वली ही उसको सफ़र करती हैं। उसमें स्टिग्मा, चाहे हम उसको जेंडर स्पेसिफिक करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना मेल और फीमेल दोनों को उतना ही बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई आप वेरिएशन नहीं लेके आ सकते कि जी इसको ज़्यादा नुकसान है या इसको कम नुकसान फेस करना पड़ेगा। अगर मैं सोसाइटल लेवल पे देखूं तो हमारे नरेटिव से ऐसा लगता है कि ये स्टिग्मा शायद ख़वातीन के साथ ज़्यादा है। मैं जानना चाहूँगी, मर्द किस स्टिग्मा से गुजरते हैं? जी बिल्कुल, सोसाइटी का पार्ट तो वैसे यही है, लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह जो मैं समझा हूँ वो ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम दोनों जो सिंफ हैं उनको हम अलग कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल बेसिक्स पे जाएं कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो वो ये था कि दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर एक समाज की बुनियाद रख रही हैं। एक मुल्क की तरक्की के लिए अगर हम इसका देखा जाए तो इसका बुनियादी मकसद जो है वो एक मुल्क के अंदर किरदार अदा करना है, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो अब जब ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं तो इन दोनों की सेपरेशन नहीं है। इनके साथ जुड़े हुए वो तमाम अफराद, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके अंदर उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। तो इस तरह से ये दोनों को उसके लिए सफ़र करना पड़ता है, जिनके अंदर एक कलेक्टिव डिट्यूरिएशन भी है और उनका
ایشوز بھی ہیں جو کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سٹگما جو ہے یہ بچوں تک بھی پہنچتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہاں انفیکٹ بچوں تک بھی اور پوری فیملی کو یہ پوری سوسائٹی کو یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ خالی ایک انڈیویجول کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میل کو افیکٹ کرے گا یا فیمیل کو افیکٹ کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے قریب کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے سے آئیدر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں یا انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ان لوگوں کے مائنڈس کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے. فار انسٹنس کہ اگر آپ اس ایشو کے ساتھ کسی گیدرنگ میں ہیں تو وہاں پر جب ڈسکشن چلتی ہے تو وہ ڈسکشن ایسی ہوتی ہے جو کہ سوسائٹی کے ان لوگوں کو پرووک کرتی ہے کہ وہ شاید ان چیزوں کو سٹیپ لے سکتے ہیں, لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, تو وہ اس سے کہیں نہ کہیں ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر بھی ایک نیگیٹو امپلس کریٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. نادیہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ جو مے بی زندگی میں ابھی اس پوائنٹ پہ ہوں تو سٹگما افیکٹ کرتا ہے ڈیسیشن کو, کیا ایسا ہے؟ جی بالکل. وہ ایک ایسا ڈیسیجن جو آپ شاید بہت پہلے لے لیں اور اس کے بارے میں آپ کو خود بہت کلیئرٹی ہو, وہ معاشرے کے پریشرز کی وجہ سے بہت ڈیلے ہو جاتا ہے. اور نہ صرف ڈیلے ہوتا ہے بلکہ آئی تھنک اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ایگریویٹ کر جاتے ہیں. تو اس سٹگمے سے کیا نکلا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو موجود ہے سٹگما, کیونکہ یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے, تو ذہن بدلنا تو آئی تھنک ایک تعلیم یافتہ ہونے کی یا ایک بہتر معاشرہ بننے کی بنیاد ہے. کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز جو میں کر رہی ہوں اس سے بہتر ہے تو آپ ایک بہتر انسان ہونے کا ایک دلیل یہ ہے کہ آپ وہ چیز چوز کریں جو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا صرف ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے تک ہے یا ہم سے ارد گرد موجود لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی میں بھی ہمارا کوئی ہاتھ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک شخص کے ڈیسیجن سے بھی اس کا ارد گرد متاثر ہوتا ہے. اور جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ صرف ہم تک لمیٹڈ نہ رہے اور یہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ آگے باقیوں تک بھی پہنچے تاکہ وہ اس سے فائدہ اگر اٹھا سکتے ہیں تو تاکہ یہ ذہنی جو ہم نے اپنے آپ کو معروف کیا ہوا ہے ایک سٹگما بنا کے کہ بس یہ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اور اوپینین نہیں ہو سکتا, اس کو چینج کیا جا سکے. بلال میں آپ سے پوچھوں گی, یہ جو سٹگما ہے اور یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے, اس کے ساتھ ہمارے بڑوں کا یا بچوں کا اس سٹگمے کے ساتھ کافی پین اٹیچڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایک شخص کو اس کی شخصیت کی بنیاد پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, کسی پری کنسیوڈ نوشن کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے یا ہم تبدیل کر رہے ہیں, ہم کہاں پہ ہیں, کیا ہم تبدیل کر رہے ہیں یا آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2020 میں اور آپ دونوں کے امیڈیٹ فیملی اینڈ فرینڈز جو ہیں کافی اس اذیت سے گزرے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے لوگ گزرے ہوں گے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ جاننا چاہوں گی. دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو اس میں فیملی تو ڈیفینیٹلی انوالو ہے, لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جو مین ایشو آتا ہے دیٹ از ہاؤ ٹو سیو یور پرسنل انٹیگریٹی. اس انٹیگریٹی کو سیو کرنے کے لیے جو پرابلم ہے دیٹ ارائزز کہ آپ کو اگر دوسرے انڈیویجول پہ الزام بھی لگانا ہے, اس کی آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے irrespective of the gender, تو آپ اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے the people can go by any means. اور اس کی وجہ سے جو ایک تو ہے کہ آپ کے دو انڈیویجولس اپارٹ ہو رہے ہیں, لیکن جب ہم اس ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دیٹ از ناٹ اے بریک اپ بٹوین دا ٹو انڈیویجولس, وہ پھر دونوں فیملیز کے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں اور جو دوریاں ہیں وہ زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں, اور پھر اس سرکل کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ نان پروڈکٹیو ڈیبیٹ ہے, جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس سے کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو تھا دیٹ واز اونلی کہ کیا یہ ریلیشن رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, اور اگر یہ آپ اس کو کلوز کر رہے ہیں اس ریلیشن کو تو وہ کتنے اچھے انداز میں اس کو کلوز کیا جائے تاکہ دونوں پارٹیز اگلے لائف کو کنٹینیو کر سکیں, جو کہ آپ کا کوئی بھی
جو ترقی یافتہ معاشرہ ہے, جو ایک اچھا سماج ہے, وہ اس بات کو کی طرف جاتا ہے کہ جب آپ کا ایک ڈیسیجن غلط ہو گیا تو اب آپ اگلے لیول پر بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹاک آف اے ٹاؤن بنائیں, تو آپ اس کو بجائے اس کو ایک نارمل روٹین کے اندر رکھتے ہوئے آپ اس کو لے کر چلیں, اور نان ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بجائے لوگوں کی جو گریپ وائن کریٹ ہو جاتی ہے اس کو جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے, تاکہ دونوں فیملیز کی جو عزت نفس ہے وہ بھی برقرار رہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آگے انہوں نے جا کے دوبارہ سوسائٹی کا پارٹ بھی بننا ہے, رول بھی پلے کرنا ہے اپنی اپنی کیپیسٹیز کے اندر, تو اس لیے یہ بھی بہت. اچھا آپ بتائیے, اس مائنڈ سیٹ میں کوئی چینج آیا ہے یا صدیوں سے یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے؟ نہیں, بہت چینج آ گیا ہے. چینج اس پیٹرن پر آ گیا ہے کہ جو ہمارے لاز ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ امپیکٹ آ گیا ہے. دوسرا ہمارا جو میڈیا ہے اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آ گیا ہے, کیونکہ جب آپ کوئی بھی چیز بار بار دیکھتے ہیں اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹس کریٹ ہوتے ہیں. اگر ایک بات جو کہ بری ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پرچار کم کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن, ان کے دلوں میں اس کی ایک نفرت موجود رہے. لیکن جب وہ لفظ آپ کی زبان پر اتنا زدِ عام ہو جائے تو اس کی جو انٹینسٹی یا جو اس کا ایک برائی ہے وہ لوگوں کے ذہن اور دل سے اتر جاتی ہے. وہ اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے کہ یہ ایک برائی کا ایلیمنٹ ہے یا اس سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, یا ہم اگر یہ کام کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا. تو وہ پھر جب ایک بالکل نارمل ڈسکشنز میں چلی جاتی ہے چیز تو پھر اس کے اوپر ایکشن لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ اب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ اس کو پروپوگیٹ کر دیا گیا ہے اس ڈویژن کو, تو اس کی وجہ سے نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں جن کی ریالٹی میں ان کو بچایا جا سکتا ہے. اچھا, اٹس انٹرسٹنگ آپ نے ڈویژن کا ورڈ یوز کیا, جس سے میں ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے شاید اتنا ایگری نہ کروں, اس لیے کیونکہ اگر دو پارٹیز کے درمیان اگر یہ ڈویژن ہے تو اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس ڈویژن کا حصہ نہیں ہے لیکن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ضرور ہیں, مثلاً کے بچے. اب جو دادا دادی یا نانا نانی تھے, they will always remain that. Father will remain the father and the mother will remain the mother. ٹھیک ہے, the relationship کے dynamics ضرور چینج ہوتے ہیں between a husband and a wife, لیکن وہ dynamics بچوں کے لیے similar زیادہ رہتے ہیں. differences physical شاید displacement ہو جائے, ایسی چیزیں ہو جائیں, اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ impact جو ہے کیا یہ زبان زد عام ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ان لوگوں پہ مثلاً امیڈیٹ فیملی اینڈ فرینڈس پہ کیا کم ہے؟ بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کا ڈویژن کا ورڈ میں نے کیوں یوز کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر کمبائن رہ رہے ہیں, ایک سوسائٹی کے پارٹ کے طور پہ رہ رہے ہیں, تو آپ کی بہت ساری چیزیں آپس میں شیئر ہو رہی ہیں. جب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا تو آپ کے تمام ریسورسز, تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اب آپ کے تقسیم ہو گئے. اب جو پہلے دادا کا ریلیشن تھا اب وہ شاید اس چاشنی, اس محبت کے ساتھ نہیں ہے کہ جو کہ پہلے تھا. اب وہ نانا کا ریلیشن جو ہے وہ اس میں بھی تقسیم آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ بچوں تک چلے جاتے ہیں تو پھر بچے جو ہیں دے گیٹ کنفیوزڈ کہ انہوں نے اب کس کے پاس جانا ہے. انہوں نے فیشل ایکسپریشنز بھی دیکھنے ہیں پیرنٹس کے, انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم اب جا رہے ہیں تو ناؤ دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ کہ یہ دو الگ الگ انڈیویجولز ہیں, دو الگ الگ پارٹیز ہیں. سو یہ ہم سول طریقے سے تقسیم کے بغیر نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ اس کو کمپلیکیٹ زیادہ کر دیا گیا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جو میرے ذاتی فائدے ہیں, جو میرے ذاتی انٹرسٹ ہیں وہ کتنے زیادہ مل سکتے ہیں مجھے, یا ان ذاتی فائدوں کو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں فرام بوتھ سائڈس. تو ان کو بیس بناتے ہوئے جو کلیکٹیو بیٹرمنٹ ہے, جو کلیکٹیو فائدہ ہے, اس کو اگنور کریں. ان چیزوں سے ایگری کرتی ہیں نادیہ کہ ایک ڈویژن آتا ہے اور ابھی مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے بقول بلال کہ کافی تبدیلی آئی ہے اور تقسیم ہے ضرور لیکن اس میں بہتری ہے اور امیڈیٹ لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں لیکن قدرے کم. So because I don't have children, بچوں تو اس وجہ سے میرا شاید input
اتنا पर्सनलाइज ना हो जितना बिलाल ने कहा, बट आई डेफिनेटली सी कि दो चीज़ें जिन पे मैं बात करना चाहूँगी. एक तो जो वो नफरत क्रिएट की जाती है एट द टाइम ऑफ पार्टिंग, ठीक है, कि आप जो काम आप एक महज़ब तरीके से कर सकते हैं, कि आप डिसाइड कर ले कि दो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो साथ नहीं रहना चाहते, तो आप डिसाइड कर ले कि अब इससे आगे हम इसको एमिकेबली कैसे लेके चलेंगे. ठीक है, वो चीज़ बहुत कड़वी और बहुत बिटर इसलिए हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड टू इट. ओके, कि जितना आपने अपने जहनों को इस पे जमाया हुआ है कि नहीं डिवोर्स एक बुरी चीज़ है, उसकी वजह से एक बहुत महज़ब तरीके से हो सकती है, वो नहीं हो पाती. और ऑब्वियसली उसके ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है, स्पेशली जब बच्चे भी इन्वॉल्व हैं. और जैसे बिलाल ने कहा कि वो जनरेशन्स पे इफेक्ट पड़ता है कि दादा से ताल्लुक अब कैसे होगा, नाना से कैसे होगा, और फिर वो पेरेंट्स की अप्रूवल सीख कर रहे होते हैं उनके चेहरे देख के कि कैन आई डू दिस और नॉट, तो वो बच्चों की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है. और फिर लेटर जब वो माशरे का पार्ट पढ़ते हैं तो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर सकते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ. तो हम ये सब इग्नोर कर जाते हैं. और जहाँ बात आती है कि माशरे में अभी तक इसका मेरे एक्सपीरियंस में अभी भी स्टिग्मा ज़रूरत से ज़्यादा है. बिल्कुल बिलाल ठीक कह रहे हैं कि चेंज आया है और विमेन आर ओनिंग इट बेटर, लेकिन अभी भी मतलब फैमिलीज के लिए एक प्रेशर है, माशरे का एक प्रेशर है इस डिसीजन के लेने में, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत ब्लैक एंड वाइट क्लियर हो जाता है कि ये दो लोग अब इकट्ठे नहीं रह सकते. दिस इज माय ओपिनियन. मेरा अगला सवाल ये नादिया कि इस स्टिग्मा से निकलने के लिए खवातीन का जो रिएक्शन है, क्या वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है या आपका ख्याल है यही नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन? डेफिनेटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन. आउट ऑफ प्रोपोर्शन. और मेरी जो एक्सपीरियंस है या जो द पीपल जिनको मैं जानती हूँ और वो डिवोर्स के प्रोसेस से इस सोसाइटी में गुजरे हैं, वो कुछ एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं. या तो वो एंटाई मैन हो जाएंगी या एंटाई मैरिज हो जाएंगी, और एक बिटरनेस और एक शादी भी नहीं करनी है और मर्द भी बुरे हैं और सब मर्द बुरे हैं, इस तरह की रिएक्टिविटी का शिकार हो जाएंगी, बिल्कुल डोसाइल होकर अपने आप को माशरे से काट के बैठ जाएंगी एक विक्टिमहुड के अंदर. तो मेरे ख्याल से इसमें अ लॉट ऑफ आउट ऑफ प्रोपोर्शन. सो एक औरत जो इस प्रोसेस से गुजरी है, क्या ये एक नेचुरल रिएक्शन नहीं है? अगर ये एक अरसे तक रहे आपके साथ, जब तक आप अपने आप को संभाल रहे हैं, तब तक ठीक है, हो सकता है ये नेचुरल हो. लेकिन अगर ये आपकी जिंदगी डिफाइन करने लग पड़े हैं ऐसे रिएक्शंस, तो बिल्कुल भी नहीं. तो फिर क्या कर सकते हैं आप? अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर. आई थिंक बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए ये रिकग्नाइज करना, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये ज़िंदगी का एक पड़ाव या एक इवेंट है और ज़रूरी नहीं है कि लास्टिंग हो. ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि ये अब हो गया है. दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है. आप इससे आगे बढ़ के आप एक इंडिविजुअल, एक फर्द, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है. तो आप उस पे अपने आप को बेस करने के बजाय एक गमज़दा खातून या एक ओवर रिएक्टिव एंटाई मैन खातून बनने की ज़रूरत नहीं है. आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ उसी तरह से अ लिटिल बिट मोर स्ट्रेंथ, थोड़ी सी ज़्यादा मजबूती के साथ जो हर इंसान के अंदर होती है, आप अपनी लाइफ को प्रोसीड करें. तो नादिया, अगर ये आपकी आइडेंटिटी का पहला ही हिस्सा बन जाए, अ डिवोर्स्ड सिंगल वुमन और अ डिवोर्स्ड वुमन, तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप में ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं है? फिर तो ये हमेशा की आइडेंटिटी ही बना दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ये उंगली टूट जाती है, आई विल ओन इट कि ये टूट गई है. ठीक है, दैट डज नॉट मेक मी इनकम्प्लीट. आई स्टिल रिमेन, मैं फिर भी एक कंप्लीट इंसान हूँ जिसका दिमाग चल रहा है, आंखें चल रही हैं, कान चल रहे हैं. एक उंगली सिर्फ पूरी बॉडी को डिफाइन नहीं कर पाती. बिल्कुल इसी तरह मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिंदगी का एक इवेंट जो हो गया पास्ट, आप उससे आगे चलें और ज़िंदगी बहुत भरपूर है, आप खुद बहुत भरपूर हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर डेवलप करते हुए यू शुड बी, आपको शुक्रगुजारी के साथ बहुत आगे जा सकते हैं. यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं करूँगी, क्योंकि हमारे तजर्बे में जो लोग हमारे पास आते हैं, किसी ने मुझसे ये कहा कि अब दुआओं में भी हमारी कोई
गुंजाइश बाकी नहीं रही, क्योंकि इज्तिमाई दुआ में कहा जा रहा था जिन की शादियां नहीं हुई और जिनकी हो गई हैं वो बसे रहें, और उन्होंने कहा मैं इंतज़ार करती रही कि जो डिवोर्स्ड हैं, तो उन्होंने कहा दुआ में भी, इज्तिमाई दुआ में भी मेरी जगह नहीं थी। I think very well said. Very well said. लेकिन ये exactly वो part है जहाँ divorce को इतना stigmatize किया गया है कि वो unacceptable है हर platform पे. यानी जो बिलाल कह रहे थे, ये इतना ज़बान ज़दे आम होना चाहिए कि दुआओं में भी अगर आप सेगमेंट में ला रहे हैं सिंगल एंड मैरिड, तो फिर प्लस हूसोएवर जी जो है ना, जो डिफरेंट फेजेस में है, उनके लिए आई थिंक वो तो बहुत डीपली एसोसिएटेड हो जाएगा. बट थोड़ा सा इसमें अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ कपड़े हमने खरीदे और हमें पसंद नहीं आते, हम चेंज कर लेते हैं. घर हमें पसंद नहीं आता, हम चेंज कर लेते हैं. अगर एक मैरिड कपल डिसाइड करता है कि वी कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, महज़ब तरीके से एक दूसरे से रास्ता अलग कर लेने में एक दूसरे को दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है. So I think अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूँगी. आई एम जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट. ओके, सो सवाल ये है कि कभी कभार ये होता है कि दोनों पार्टीज में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, दे इंडिविजुअली वेरी सिविल पर्सन, लेकिन जब वो लीगल बैटल में जाते हैं तो ये तकाजा बन जाता है फॉर देम टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, कैरेक्टर असैसिनेशन जो आपने जिक्र किया, या कोई ना कोई ऐसी टिपिकल बात करनी होती है. ख़वातीन का बहुत कैरेक्टर को उछाला जाता है, मर्दों के डोमेस्टिक अब्यूज़र होने को बहुत उछाला जाता है. तो ये नीड इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, और अगर एक सिस्टम की नीड है तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं दोनों, कि इसको हम इस तरह इजीली लेके चलें, तो ये तो एक सिस्टम की भी डिमांड बन जाता है. व्हाट डू यू से टू दैट? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें ज़्यादातर जो डिस्कशन है वो चलती है सोसाइटी में ब्रेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्रेकअप करना कैसे है और ब्रेकअप जो है वो आगे लेकर कैसे आपने चलना है. जो इसका स्टेज 1 है उसमें डिस्कशन नहीं होती कि जो पहला प्राइमरी पर्पस है वो है कि आप अगर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. तो बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, तो दैट कंटेन्स 4 मेजर एरियाज. कि पहला है दैट इज योर एग्रीमेंट, जो कि आप शादी करने जा रहे हैं तो उनकी बेसिस क्या है. अब माशरे के अंदर हमारे पास हम किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आइदर हम उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं जहां पर किसी किस्म की कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो हम कौन सी फिलॉसफी को, कौन से डोमेन को फॉलो कर रहे हैं. उस डोमेन को फॉलो करने की अगली रिक्वायरमेंट्स क्या है. वो ये कहता है रिलीजन, या वो जो हमारी फिलॉसफी है वो ये कहती है कि आप दो इंडिविजुअल्स, दो फैमिलीज जो हैं उस सोसाइटी का एक पार्ट बनने जा रही हैं. उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी सोसाइटी का ये पार्ट बने जिनके जरिए ये आगे आने वाली नस्ल को इस हद तक तैयार करें कि जिनकी सोच आज़ाद हो, जिनकी मईशत आज़ाद हो, जिनकी फिक्र आज़ाद हो, ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें. अब इस बुनियाद पे जब आप एक डिसीजन को लेके चलते हैं और उसमें जब ये बात की जाती है कि अल्लाह से डरो, और साथ में उसी एग्रीमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि किसी से गलत बात मत करो, तो जब हम ये कॉन्सेप्ट अपने सामने रखते हैं व्हाइल साइनिंग द एग्रीमेंट, तो उस वक्त हमें ये एहसास ना हो कि यहाँ पर सिग्नेचर्स कौन से होंगे, चेक बुक वाले साइन करने हैं या यहाँ पर मैंने शनाख्ती कार्ड वाले साइन करने हैं. और मेरा ख्याल है ख़वातीन के ज़हन में तो ये भी नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ उंगली से दिखा दिया जाता है कि उन्होंने यहाँ पे साइन दस्तखत कर. तो अब जब आपका कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि मैंने गलत बात नहीं करनी, क्योंकि मेरे उस एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टीज हैं अदर देन इंडिविजुअल्स, देयर इज अनदर पार्टी एज वेल, कि हम उसकी बेस पे कर रहे हैं. और मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को का पर्पस क्या है, क्या मेरी शादी का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने जो है वो सिर्फ अपनी जाती जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है, या मैंने इसके जरिए एक माशरे की बुनियाद रखनी है, और फिर उसके बाद मेरे हकूक क्या हैं और मेरे फराइज क्या हैं. अब यहाँ पे हमारी जितनी डिस्कशन चलती है वो सब की सब चलती है कि मेरा हक क्या है एज अ मेल, एज अ फीमेल, और फिर उसके अंदर भी
further divisions آ جاتی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں required ہیں, by hook or by crook I need that. وہاں پر ہمارا تو لیکن جو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا کہ وہ نسل جو پروان چڑھے گی اس میں وہ سوچ پیدا کرنی ہے جو اگلے درجے میں جا کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے, جو اس کو اگلے درجے میں ایک بین الاقوامی سطح پر ایک منوا سکے. مطلب فیملی انسٹیٹیوشن پہ ہمارا وہ نہیں ہوتا, پرسنل بینیفٹس کو دیکھ کے جب ہمارا یہ ڈیسیجن ہوگا. پھر اس کے بعد جو تھرڈ اس کا ایک جو تھرڈ پارٹ ہے دیٹ از کہ آپ جب اس باؤنڈ میں آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 3 قسم کے لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں. ایک آپ کے وہ رشتے دار ہیں جو آپ کی اپنی ایز اے میل ایز اے فیمیل آپ کی اپنی فیملی سے ہیں, دوسرے آپ کی دوسری فیملی سے ہیں جو کہ آپ کے سسرالی رشتے دار ہیں, تیسرے وہ آپ کے ریلیشن ہیں جو آپ کے ہمسائے ہیں. اب ان تینوں کا اس نئی باؤنڈنگ والی پارٹی کا ریلیشن شپ آپس میں ڈیولپ ہونا ہے. تو اٹس ناٹ اے ریلیشن شپ بٹوین 2 انڈیویجولس, اٹ اے ریلیشن شپ بٹوین 2 فیملیز, دین اے ریلیشن شپ بٹوین دی انٹائر سوسائٹی. اب اس کے اندر ان کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہیں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. اور پھر اگلا پارٹ یہ ہے کہ جب ان دونوں نے آپس میں میچ اپ کرنا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹیو رول چاہیے, جو کہ میل کو بھی چاہیے اور جو فیمیل کو بھی چاہیے. فیمیل کے لیے گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, میل کے لیے آفس والے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور سپورٹیو رول بھی ہیں. اب ان کا وہ کردار ان کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی بنتا ہے. لیکن ان کردار میں تو مزید کمپلیکسٹی آئی ہے جو کہ کافی دفعہ ریزن آف ڈیورس بھی بن جاتی ہے. آپ نے کہا خواتین کو گھر میں ہیلپرز کی ضرورت یا سپورٹ, اب خواتین ورک فورس کا زیادہ حصہ ہیں, سو اس میں یہ جو ہے سارا ڈائنامکس ہی اس کا چینج ہو جاتا ہے. نادیہ, what would you say to that? Coming to the first question about the legal requirements, I think legal system کو بھی اس کو اب ریکگنائز اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو گندا کر کے ہی سیپریٹ کیا جائے. اگر کوئی چیز ایمیکیبلی سالو ہو سکتی ہے, 2 ایڈلٹس آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ساتھ رہنا چاہتے, ڈونٹ میس اٹ اپ, میک اٹ ایزی. اور سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بالکل ہر انسان ایک سرٹن بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, اس کا ایک سرٹن لائف اسٹائل ہوتا ہے, اور آئیڈلی اس کو میچ اپ کرنا ہیلپس کہ آپ آگے اکٹھے آرام سے زندگی گزار سکیں. اگر وہ میٹ نہیں ہوتا ہے تو ایک بہت زیادہ رفٹ کریٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ آپ کی ڈیلی لائف سے ایک بٹرنس ایڈ ہو رہی ہے. تو آئی ایگری کہ اس میں مجھے یہ بتائیے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیگل سسٹم اور ان طور طریقوں کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, کیا آپ نے نکاح نامہ پڑھا تھا, اور کیا ہمارا ایک جنرل ایک عادت ہے, ایک طریقہ ہے کہ رائٹ آف خلا جو ہے اس پہ ایک سلانٹ کٹ آ جاتا ہے, کراس بھی نہیں, دیر از ون سنگل سلانٹ کٹ. بالکل, کیا آپ نے پڑھا تھا اور کیا آپ نے وہ کلوز رکھوایا تھا؟ جی نہیں. کیوں؟ ایک تو یہ کہ میں نے اس سے پہلے نکاح نامہ دیکھا ہی نہیں تھا. And you never, اور I never, نہیں, کبھی میری اس طرف توجہ بھی نہیں کروائی گئی کہ that is something that I need to read or look into, because آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہی نہیں جاتی کہ وہ بھی کچھ آپ کے حقوق اور فرائض ہیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹنگ جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے اس وقت پہ کیسے بہیو کرنا ہے. لیکن وہی بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہ اسٹگما اتنا زیادہ اٹیچڈ ہے کہ آپ یہ نیگیٹیوٹی بھی اس میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کو کالے کپڑے پہننے سے روک دیں گے, آپ کو کوئی بھی نیگیٹو بات کرنے سے روک دیں گے, اور وہ اس کے پیچھے کیا اسٹگما اٹیچڈ ہوتا ہے کہ کہیں ڈیورس نہ ہو جائے. جی, اور ڈیورس کے بارے میں بھی بات کرنے سے کہ یہ کلاز ہے, یہ ڈسکس ہی نہیں کرنا, بدشگنی آتی ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ سب میلٹل پروسیس کا پارٹ ہے جو ہم نے آپس میں باتیں کر کے ڈیولپ کیا ہے کہ یہ بدشگونی اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے, یہ بدشگونی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس نے اپنے نکاح نامے میں یہ چیز ڈسکس کر لی تھی, حالانکہ میں نے نہیں ڈسکس کی تھی. اگر ہم بدشگونی کی بات کر رہے ہیں اور ہم پری کنسیوڈ نوشنز کی بات کر رہے ہیں, اس میں یہ بتائیے جب 2 parties are parting their ways, تب ایسا ہوتا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ ہوتے ہیں, یہ تو گھر بسا ہی نہیں سکتی, جی ٹھیک ہے, یا چونکہ شادی کے پہلے سال ہی ان کے بچے نہیں ہوئے, یا پھر یہ زیادہ پڑھی لکھی تھی خواتین کو لے کے یہ, اور مردوں کو لے کے ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ذکر ہوتا ہے, یا انفیڈیلٹی کا بھی ذکر ہوتا ہے,
اور ان دونوں چیزوں میں حقیقت بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو ایز این ایکسکیوز لے بھی لیا جاتا ہے ایز اے پری کنسیوڈ نوشن. اس میں ایک تو تفریق نہیں کی جاتی, اور اس میں تفریق کرنے کا حق کیا معاشرے کو ہے یا صرف ان دو انڈیویجولس کو ہی ہے, یہ معاشرے کے لیے بیونڈ ڈسکشن پوائنٹس ہونے چاہیے. عورت کا رول اور مرد کا رول اب کے زمانے میں تھوڑا ڈائیورس بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ دو انڈیویجولس کا آپس کا ڈیسیجن ہے کہ وہ ان رولس کو کیسے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بیکاز آف دا جوائنٹ فیملی سسٹمس یہ بہت رولس انفلوئنسڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ دونوں پارٹیز اس میں کتنے کمفرٹیبل ہیں اور وہ کس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, اب آئی تھنک دیٹس دا نیو ڈبیٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اب پہلے اگر ہم دیکھیں obviously 10 years back تو بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ رولس تھے کہ اگر کوئی عورت ہے تو اس کو یہ اسپیسیفک کام کرنے ہیں, اور اگر وہ شی وانٹس ٹو ورک یا اس نے اس سے بیونڈ دیکھنا ہے تو اٹس اے نو گو ایریا. ٹھیک ہے, آئی تھنک اب ہم یہ نہیں اپلائی کر سکتے. دیٹس مائی لرننگ. اچھا, میں اگر چند اس میں سے اٹھاؤں کہ آپ اس پہ بہتر طور پہ روشنی ڈال سکتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ is having fertility issues or is impotent, تو مرد کی مردانگی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے with his sexual performance and everything. اور اس وجہ سے بچپن سے جب ایسے پروان چڑھتے ہیں بوائز, تو پھر آگے وہ اس کو ایگری نہیں کرتے. شادی کے وقت ایک تو شادی نہیں کرنی چاہیے کسی, یا اگر کرنی چاہیے تو اس چیز کو بالکل اوپنلی اس کا ذکر کر کے ایسا نہیں ہوتا. سو جب ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کی خواتین مزید ایک پرابلم سے گزرتی ہیں where the society does not trust them. جب وہ کہتی ہیں the reason is that he has a medical problem, کیونکہ وہی شخص چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے no I don't have a medical problem. آپ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ شیئر کیجئے کہ کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے and what can men do about it and the society can do about it. I think اس کے دو ایسپیکٹس جو میری لرننگز ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن بہت ضروری ہے, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. ان کو اپنی انیٹمی کے بارے میں کہ اس میں ہوتا کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے, اور یہ پروکریشن میں یا فار یور سیکچوئل ڈیزائرز کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں شادی ہونے سے پہلے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ مردوں کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا کہ صرف ان کی مردانگی اس چیز سے ڈیفائن نہیں ہے, وہ اس کے علاوہ بھی they can be great providers, they can be great support, they can be like a normal functioning human being. تو ان رولز کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آئی تھنک یہ رولز ڈیفائن ہوا آج سے 100-200 سال پہلے اور ہمارے تک پہنچے انتہائی بگڑی ہوئی فارم میں, اور ہم انہی کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو میرا یہ دونوں لرننگز ہیں. ایک تو سیکس ایجوکیشن بہت ضروری ہے فرام اے میچور ایج. جیسے بچے آپ کے سمجھدار ہو رہے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں ایکسپوز کریں, اس میں کوئی بے شرمی نہیں ہے, کوئی بے حیائی, کوئی برائی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ مرد بھی اور عورت بھی, اگر کسی عورت کو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت رہنے سے محروم ہو گئی ہے. شی کین اسٹل بی اے کیئر ٹیکر, شی کین اسٹل بی somebody who can be loving. یہ تو کہا جاتا ہے تو مکمل عورت ہی نہیں. ہاں جی, ایگزیکٹلی. تو یہ دونوں کے لیے اپلائز دا سیم. نادیہ, یہ جو فینسی نوشن ہے of you complete me, کیا اس میں سیکشوالٹی انوالوڈ ہے؟ So I believe every human being as an individual is complete. ایک انفرادی طور پہ ہر فرد ایک کمپلیٹ مکمل انسان ہے with all their attributes. تو sexuality is the cardinal desire, اور وہ ایک پارٹ ہے آپ کی پرسنالٹی کا بھی, لیکن اس کو صرف ایک ایسپیکٹ سے ریلیٹ کر دینا کہ یہ فرٹیلیٹی ہوگی تو وہ کمپلیٹ ہے, سیکچوالٹی کمپلیٹ ہے, یا ایک سرٹن میکنزم آف سیکس لائف صرف سیکچوالٹی یا سیکس ہے, آئی تھنک وہ بہت لمیٹڈ بلیف ہے, اور اس کا یہ بہت رومانٹیسائزڈ آئیڈیا ہے, اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں ہے. بلال, یہاں میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم اسٹگما اور سیکشوالٹی اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. انفرٹیلٹی کا
لامحالہ خواتین پہ ذمہ داری آ جاتی ہے علاج کے لیے بھی, کہ پہلے if a couple is not having children تو سب سے پہلے سوشلی دیکھا عورت کی طرف ہی جاتا ہے, علاج کے لیے بھی اسے بھیجا جاتا ہے. اینڈ اگر مرد کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو آ رہا ہے تو مردوں کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا, اور ایکسیپٹ نہ کرنا تو ایک ایشو ہے, اس کی ذمہ داری عورتوں پہ ڈال دینا کہ سوشل ڈفیکلٹی سے ان کی جو ہے بیگم وہی گزریں, دے ہیو ٹو بی کلین. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ سوسائٹی کا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اٹس اے پیٹی تھنگ کہ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف انسان کی جو اپنی ذاتی انا ہے اس کی تسکین کے لیے انسان یہ قدم اٹھاتا ہے. کیونکہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ میرا پارٹنر ہے اور میں نے اس کے ساتھ اپنی لائف گزارنی ہے, تو اس کی خوشی بھی اس کے ساتھ جڑتی ہے اور اس کا غم بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی بات کروں اور میں صرف خوشی میں اس کے ساتھ رہوں اور غم کے لیے کہوں کہ اب وہ موجوں کی جو بے رحم موجیں ہیں اس معاشرے کی ان کے حوالے میں کر دوں. اگر وہ یہ سٹیپ اٹھاتا بھی ہے دونوں میں سے کوئی بھی, تو الٹیمیٹلی ان کو سفر کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اگر وہ میل کو سوسائٹی کے سامنے پریزنٹ کر کے کہ یہ اس کا ایشو ہے, میڈیکل ایشو ہے, تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر بھی وہ ریورس اور باؤنس بیک چیز آئے گی. اب یہ ان دونوں میں کیسے مل کر چلنا ہے اور اس چیز کو لے کر چلنا ہے, یہ سب سے زیادہ ایک ایسا پارٹ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں مل کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس پرابلم سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. سولوشن اورینٹیڈ اپروچ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر. تو جب تک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور بلیم گیم کے اوپر بات جائے گی, تو اس کے بعد سوسائٹی کے اندر یہ ایشوز جو ہیں وہ پھر اگلے لیول سے آپ کی امیڈیٹ فیملی ممبرز اور پھر سوسائٹی کے پارٹ کے اندر وہ افیکٹ کریں گے. اس میں سادہ میڈیکل سولوشن موجود ہیں, اس میں زیادہ تر ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مردوں کی سوچ ہی آڑے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل سولوشن کی طرف بھی نہیں جا پاتے ہوتے. ایسا کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو بچپن سے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو مردانگی ہے اس کا تعلق صرف ایک ہی چیز کے ساتھ ہے, جبکہ اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو مرد کی رسپانسبلٹی ہے نا, اس کو مرد کا ایک درجہ جو اس کو زیادہ دیا گیا ہے وہ اس کی ذمہ داری کی وجہ سے دیا گیا ہے. اس کو عورت کے مقابلے میں جو اس کو کہا گیا ہے کہ اس کا ایک دونوں صنف برابر ہیں, لیکن ایک درجہ جو مرد کا زیادہ ہے اس کی بنیاد اس لیے ہے کہ اس کے اندر قوت زیادہ ہے فیصلہ کرنے کی, مشکلات جھیلنے کی, لوگوں کے ساتھ ان سب کو اکٹھا جوڑ کے رکھنے کی اور مشکلات کو برداشت کرنے کی. اور اس کو صرف ایک ایسپیکٹ کے ساتھ جوڑ دینا یہ معاشرے کا ایک سب سے زیادہ مسئلے والی چیز ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اور وہ صرف اپنی زندگی کے اندر اسی چیز کو دیکھتا ہے اور جو اصل مقصد ہے اس سے اس کی توجہ نہیں رہتی, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ انتشار کا شکار بن جاتا ہے. اچھا, اب اسی بات کو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ سے کیمرہ آن ہونے سے پہلے کہ یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے کہ اس پوائنٹ کو استعمال بھی کیا گیا ہے مردوں کے خلاف. بالکل صحیح آپ کی بات ہے, کیونکہ جب میرا ذاتی فائدہ یا میری ذاتی خواہش سامنے آ جائے گی تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ میرے لیے کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے. پھر میں کلیکٹیو بیٹرمنٹ, اجتماعی فائدہ, سوسائٹی کے مفاد کی بات میں نہیں کروں گا. اس میں پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ریزلٹ کیسے لینے ہیں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے, جو کہ انفرادی سطح کی سوچ ہے. اس میں یہی چیز اگر خواتین کو جہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی چیز ایز اے ٹول, ڈھال کے طور پہ وہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے, چاہے وہ ان کا رائٹ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی یا نہیں ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہمارا قانون جو ہے وہ اس کو, اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. اور ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ بھی ایسا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہے. اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے اور بلکہ جو ریسرچ ہے اس کے مطابق بھی یہ چیز ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو فزیکل وائلنس, یہ بھی دونوں سائڈس کے اوپر چلتا ہے کہ اگر ایک طرف ایک پارٹی جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے اور وہ فزیکل وائلنس کر رہی ہے تو دوسری پارٹی جو ہے وہ
इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मेंटल अब्यूज किस तरीके से वो कर सकती है, वो रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट करके उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां पे फिर ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले कर दो फौजें इकट्ठी होती हैं बजाय इसके कि ये दोनों एक साथ चलें। यानी कि यहाँ पे जेंडर बेस्ड टूल्स मौजूद हैं। अगर हम इसे एक ह्यूमन प्रॉब्लम लें तो हर जेंडर अपना टूल उठा लेता है जो कि उनकी अपनी कमजोरी की वजह से होता है। इसको बहुत सिविल तरीके से और डिसएसोसिएट करके मर्दानगी का क्या मतलब है, मुकम्मल इंसान होने का क्या मतलब है, वो उसको लेके चला जाए तो फिर ये कमजोरी शायद एग्जिस्ट ना करे कि हमें इस किस्म के टूल्स उठाना पड़े। लेकिन क्या आपका ख्याल नहीं है कि इसमें स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल वायलेंस जिसे आपने कहा वो मर्दों की तरफ से काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मर्द इसमें इन्वॉल्व नहीं होते वो भी इसका निशाना बन जाते हैं। हाँ, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि फिजिकल वायलेंस होने की वजह क्या है, क्योंकि जो फिजिकल वायलेंस जो है वो एक इंसान का एक्सट्रीम लेवल है। तो एक शख्स जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो वो फिजिकली इतना वायलेंट क्यों हो रहा है, और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि वो अपने नर्व्स के ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर मैं वही बात करूंगा कि जो डे 1 पे जहां से ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वहां पर उसकी जब बुनियाद में ही चीजों को डिफाइन नहीं किया गया तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट वहां पर नजर हमें आएगा। और दूसरा ये है कि जब हम इस रिलेशनशिप के साथ जाएं तो वो जो जेंडर में मेल डोमिनेंस है उसके साथ फीमेल एसोसिएशन तो बचपन से है। उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी खाला, उसकी चाची, यानी कि वो ये तमाम रिश्ते हैं वो, लेकिन वहां पर हमें ये चीज नजर नहीं आती उस रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर हमें क्यों नजर आता है, जबकि उसको और इवन उसके जो टीचर्स हैं, हमारी बचपन में जो भी जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचिंग फीमेल टीचर से होती है, तो वहां पर तो ये फैक्टर आना ही नहीं चाहिए कि जब उसकी ग्रूमिंग ही इतने सारे खवातीन के अंदर हो रही है तो फिर तो उसके साथ एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ज्यादा होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं ये इतना रिलेशनशिप स्पेसिफिक क्यों है कि फिजिकल वायलेंस वहाँ आ रहा है, हमें ये देखने की जरूरत है। नादिया, स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती हैं कि फिजिकल अब्यूज होता है जिससे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो आपने पहले एक बात कहा कि and all individuals are complete within themselves, लेकिन ये एक नामुकम्मल शख्सियत बनाने की तरफ ये चीज़ ले जाती है क्योंकि तोड़ फोड़ बहुत होती है। सो इन्होंने कहा कि ये तोड़ फोड़ जो है क्यों होती है, इस पे सोचना चाहिए। जब वो टीचर्स, मदर्स, सिस्टर्स, सारी खवातीन उसे परवान चढ़ा रही हैं उस मर्द को, लेकिन अब इस रिश्ते में वो सारी तरबियत कहाँ गई? एक बात ये, और जब ये हो गया, फिजिकल वायलेंस हुआ, तो वो औरत जिसे आप ये कह रही हैं कि भाई ये एक प्रोसेस है, आप आगे चले, तो कहाँ से आगे चले जबकि तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा होगी फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली? राइट। सो मुझे लगता है कि इसमें भी एक तो वही जहाँ शादी का प्रियम्बल है वहाँ पे एक तहजीब के दायरे में रह के दो इंडिविजुअल्स का क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों की शादियाँ बहुत अर्ली हो जाती है, जहाँ वो खुद भी इतनी मैच्योर नहीं होती, समझ भी नहीं होती है, लेकिन एक माशरे से उन्होंने इम्पैक्ट लिया होता है रोल डेफिनेशन का, कि उसका रोल अप्रेस्ड है, उसका रोल टेकिंग पे है, कि अगर उसको मारा जा रहा है तो बस कीप इट हश्ड, इसके बारे में बात ना करें, या रो धो के चला ले। एक वहाँ पे बहुत बड़ी एक इम्बैलेंस है कि बच्चियों को ये बताया जाए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर वो हो गया है तो अब क्या किया जाए। अब उसमें भी ऑब्वियसली हर फर्द का एक इंडिविजुअल डिसीजन है, या तो ये कि आप उसको टॉलरेट करते रहें फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ इट इज एट दैट डिग्री कि वो इतना वो है, और या ये कि आप पार्ट योर वेज और आप फैसला कर लें कि आपने छोड़ देना है ये रिलेशनशिप। फिजिकल वायलेंस जहाँ है, जो लोग ये टॉलरेट करने का फैसला करते हैं जी, और हमने देखा है कभी कभार एक्सट्रीम रिजल्ट्स भी सामने आ जाते हैं, मोस्टली आई गेस आ जाते हैं। सो ये टॉलरेट करने के फैसले के पीछे क्या माइंडसेट होता
अगेन द स्टिग्मा अगेंस्ट डिवोर्स, तलाक के खिलाफ जो हमारा जहन बना हुआ है, दैट्स द ओनली रीजन। That's the only उसके अलावा आपके जहन में ये ज़रूर आता है कि एज अ गर्ल जो हमारे माशरे में ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता कि आप करियर ओरिएंटेड हो या आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये आपके जहन में ये बातें ज़रूर आती हैं कि मैं अपने आप को सस्टेन कैसे करूँगी, यू नो, अगर मैं रिश्ते से निकल जाती हूँ। और फिर आपको वो जो माशरे की बातें हैं कि ये तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी इसके बाद, ये सोच ज़रूर आती है। लेकिन अगर आप इसको वे करें अगेंस्ट द प्राइस जो आप एक कॉन्टिन्यूस टॉर्चर के अंदर रहते हुए सहें और एक उससे निकल के आप एक स्ट्रगल करके अपने आप को इस्टेब्लिश करें, तो आई थिंक आपके आंसर्स बड़े क्लियर हो जाते हैं। अनादिया, क्या सिर्फ महज स्टिग्मा ही वो चीज़ है जो इंसान को रोके रखता है, या फियर ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो कि इस सिनेरियो से निकल के इससे बदतर भी हो सकता है, बहरहाल जो है हम इसी में गुजारा करें? डेफिनेटली जो एक खौफ होता है कि अब अगर मैं इससे निकलती हूँ और इससे भी बुरा हो या मैं सस्टेन नहीं कर सकूंगी तो फिर क्या होगा। जब उस क्रॉस रोड्स पे आप जब ये डिसीजन ले रहे होते हैं तो ये बहुत विविड एक वाज़ेह सवाल आपके जहनों में होते हैं और अमूमन ये आपको पीछे रखते हैं फ्रॉम टेकिंग अ सेम डिसीजन या एक बैलेंस्ड या अपने क्लियर जहन के साथ एक डिसीजन लेने से आपको रोकते हैं, लेकिन दे आर अ रियलिटी। हमारा एक और जनरल नैरेटिव है कि मर्द को दर्द नहीं होता। डू यू थिंक कि मर्द को इस आफ्टर साइकोलॉजिकल अब्यूज भी इस एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं है अभी भी? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का कमेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मर्द हज़रात हैं उनके भी नर्व सेल्स होते हैं और यकीनन उनको भी फीलिंग आती है, लेकिन क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर ये चीज़ है कि यू बीइंग अ मेल पर्सन आपने दर्द का इजहार नहीं करना, चाहे वो भाई है तो वो कभी भी अपनी बहन की खातिर जो है उसको वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो कभी ये एहसास नहीं होने देगा कि उसको ये तकलीफ हुई है। इसी तरीके से वो अपनी माँ और दीगर जो खवातीन हैं उसके साथ ताल्लुक है में, लेकिन जब वो ये रिश्ता ब्रेकअप पे जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी उतना ही फील करता है साइकोलॉजिकली कि जितना कि दूसरी सेंस जो है वो उसको फील करेगी। हाँ, उसकी इंटेंसिटी में पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोगों के स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, वो उसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, या उनका भी रिएक्शन किस पैटर्न के ऊपर आएगा। वो रिएक्शन हमें नज़र आता है कि उसने एक्सप्रेस नहीं किया, वो रोया नहीं, या उसकी आवाज़ में कोई ऐसा दर्द नहीं था, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे, उसकी जो अपनी सोशल लाइफ है वहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र आएगी कि वो वहाँ से पहले उसकी एक्टिविटी क्या थी, अब उसकी एक्टिविटी क्या है, तो उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो उसको ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस नहीं करेगा उस पैटर्न के ऊपर, और ना ही उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो फिर क्या आपका ये मानना है कि मर्द इमोशनल एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखें एक्सप्रेशंस जो हैं, जब आपको इंसान को तकलीफ होती है तो वो अपने उस गुस्से का, उस गम का इजहार ज़रूर करता है। अब उसकी नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, कहीं पर वो अपने गुस्से का इजहार रोके करेगा, कहीं पर वो अपने उस गम का इजहार जो है वो अपनी खामोशी से करेगा, तो ये या उसके चेहरे से जाहिर होगा। तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो दिखाना या बताना, या वो अपने करीब के लोग जो उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हैं वो उनके सामने अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने जाकर वो अपने तमाम एक्सप्रेशंस का इजहार करे। वो अफराद जो उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जब तक वो अपने दिल की भड़ास या अपने ख्यालात का इजहार या अपने ग्रीवेंसेस का इजहार नहीं करेगा, तो उस वक्त तक वो अपने अगले मरहले में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले उसको उन चीज़ों को निगेट करना है, उन चीज़ों के बारे में अपना दिल के बोझ को हल्का करना है और फिर आगे जाना है। नौयत उसकी मुख्तलिफ हो सकती है, उसमें कोई वो कदगन नहीं है कि वो ये काम करेगा और ये काम वो नहीं कर सकता। आप दोनों से एक सवाल है, जब कोई ऐसे किसी मरहले से गुजर रहा होता है तो एज सोसाइटी भी हमें बिहेव करना नहीं आ रहा होता, सबसे अच्छा बिहेवियर क्या हो सकता है? अगर आपका बहन, भाई या फ्रेंड्स में से कोई इस प्रोसेस से गुजर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है? हाउ डू वी अप्रोच देम, हाउ कैन वी बी ऑफ सपोर्ट टू देम? खामोश रह के, पूछ के, स्टेप बैक करके, क्या करना चाहिए? आई थिंक कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका रिलेशन कैसे है। अगर आप करीबी हैं तो ऑब्वियसली जो शख्स सफ़र कर रहा होता है वो आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है,
اور سپورٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے, کرٹیسزم نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ پوری اسٹوری پہ دوبارہ جا کے میم میخے نکال کے ان کو وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں جو کوئی مدد نہیں کریں گے اب اس اسٹیج پہ, آپ ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کی. اگر وہ رونا چاہ رہے ہیں لیٹ دیم کرائی, اگر وہ اپنی گریونس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں لیٹ دیم شیئر, کیونکہ لائک آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل کہ ایک فیز ہے, جب تک وہ سنبھل نہیں پاتے ہیں تو آپ سے ایک انکنڈیشنل سپورٹ فرام کلوز فرینڈس اینڈ کلوز فیملی ریکوائرڈ ہے. پھر یہ کہ ہر رشتہ دار کو آ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر رشتہ دار کا سے نہیں ہے. نادیہ یہی پوائنٹ سمجھ نہیں آتے کہ سپورٹ کیسے کیا جائے اور اس کو کیسے آفر کی جائے سپورٹ. سو جیسے اگر آپ کلوز فرینڈ ہیں یا کلوز فیملی ہے, امیجیٹ فیملی, تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر the person wants to cry, وہ رونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو انکنڈیشنلی رونے دیں. اگر وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا تو بغیر کرٹیسزم کے, بغیر یہ بتایا کہ وہ تمہیں یہ ایسے کرنا چاہیے تھا اور ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اب یہ وہ فیز ہے جہاں وہ واپس اپنے آپ کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں, تو آپ انکنڈیشنلی وہاں پہ یہ اپنی مرضی کی کنڈیشنز لگائے بغیر ان کو سنیں, ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں اس فیز کے اندر. لیکن اگر آپ کوئی رینڈم ہمسایہ ہیں یا کزن ہیں یا قریب کے کزن ہے چاہے دور کے کزن ہے, بیسٹ از کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اچھا, تو آپ کے خیال میں سپورٹ کہاں سے لیں وہ لوگ جو اس فیصلے سے گزر رہے ہیں, ڈیورس سے گزر رہے ہیں یا کسی اور ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں, کہاں سے سپورٹ اور گائیڈنس لی جائے؟ دیکھیے اس میں بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اسپیشلائزڈ لوگ, آپ جیسے سائیکالوجسٹ ہیں جو گائیڈ کر سکتے ہیں سائیکولوجیکل بیریئرس کے تھرو, یا لیگل سپورٹ آپ کو چاہیے تو آپ ان اسپیشلسٹ کو کانٹیکٹ کریں. یہ دو ایونیوز جو میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس وقت. لیکن ہر ایرے غیرے سے بات کرنا انٹائرلی اننیسیسری, جس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ کی تکلیف میں اضافے کا باعث بنتے ہیں, اس میں سدھارنے کا باعث نہیں بنتے. تو اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اسپیشلائزڈ ہیں اس فیلڈ کے لوگ ان کو ریچ آؤٹ کریں. بلال, آپ متفق ہیں کہ ہر ایرے غیرے سے بات نہ کریں؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کی لائف ایک فیملی میں گزر رہی ہے تو آپ کے بہت سارے سوشل بانڈز وہاں پر ڈیولپ ہو چکے ہیں, اور وہ بانڈز جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سرٹن سچویشنز کے اندر. اور ایسی سینیریو کے اندر ایک انڈیویجول یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے قریب کے لوگ ہیں وہ آ کر اس سے بات کریں. اس کی اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے. یہ نہیں کہ تمام لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں. جو آپ کے قریب کے کزنس ہیں ان کا آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے, آپ کے سبلنگز ہیں ان کا بہت گہرا ریلیشن شپ ہے, اور وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ آئیں میرے سے بات کریں اور وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. کیا وہ اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس سچویشن سے نکالنے کے لیے یا نہیں کر سکتے؟ ان سرٹن سینیریوز سچویشن کیا ہے وہاں پر ان کی طرف سے بعض اوقات ہیلپ آؤٹ ہو بھی جاتی ہے. لیکن جہاں پر پروفیشنل اپروچ ریکوائرڈ ہوتی ہے, جہاں پر آپ کے سائیکولوجیکل میٹرز انوالو ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کو پراپرلی فیوچر میں ہینڈل کیسے کرنا ہے, obviously وہاں پر آپ کو ایک ایکسپرٹ اوپینین ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگلا سوال آپ دونوں سے کہ ڈیورس کے بعد دوبارہ شادی کا فیصلہ کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا, یہ کیا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے یا نہیں, اس میں بھی انڈیویجول ڈفرینسز ہیں؟ آئی تھنک زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اور اچھے ان اے گڈ وے کہ آپ زیادہ اویئر ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں یا مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے, کیا میرے لیے نو ہے, کمپلیٹ نو ہے, کیا میرے لیے کمپرومائزنگ ہے اور کیا از اے مسٹ. صرف ان اے گڈ وے فیئر کا فیکٹر نہیں آ جاتا جو کہ کچھ ہیمپر کر رہا ہوتا ہے؟ مے بی اتنی کرٹیکلی شاید ہمیں نہ دیکھنا پڑے
وہ چیزیں جو ہم اوور کریٹیکلی پھر دیکھنا شروع کر دیں. وہ ایسپیکٹ بھی ایک جینوئن کنسرن ہے, بالکل ہوتا ہے کہ آپ اور اسپیشلی ہمارے معاشرے میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری انٹرمنگلنگ نہیں ہے. ہم مرد اور عورت کی اتنی فرینک ڈسکشن یا فرینک بات, ایون وین یو آر کنسیڈرنگ اٹ سیکنڈ ٹائم, تو اس وقت بھی آپ کے لیے وہ بیریئرز اسی طرح اپروچ کیے جاتے ہیں کہ دیکھنا نہیں ہے, ملنا نہیں ہے, یا زیادہ فرینک گفتگو نہیں کرنی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیج پہ ایک ضروری بھی ہے. جب اسپیشلی آپ کا ایک بیٹر ایکسپیرینس ہو گیا ہے, اس کے بعد آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں اور زیادہ پریپیئرڈ ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ فیئر بھی. بلال آپ؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو آپ کا فرسٹ بیڈ ایکسپیرینس ہے, سیکنڈ بیڈ ایکسپیرینس ہے, اس کے امپیکٹ آپ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اوپر پڑ جاتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں جو کہ شاید ایک نارمل روٹین میں آپ اوور لک کر جاتے ہیں, ان کو اتنی زیادہ ڈیو امپورٹنس نہیں دی جاتی, اس میں اوور تھنکنگ کا پروسیس بھی آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ واٹ اف, کہ اگر یہ والا سینیریو ریورس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, دین واٹ ول بی دی امپیکٹ. اٹ کوڈ بی اے فائنینشیل ایسپیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کا سوسائٹی کے اندر جو آپ کا ایک سارٹ آف, جس کو میں کہوں گا کہ ایک ایشو ہے, دیٹ از اسٹیٹس کیا ہے, اگر وہ ریورس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, بیکاز ہماری انوائرمنٹ بہت زیادہ ٹربولنٹ ہے. تو وہ چیزیں جو کہ شاید آپ نہیں سوچتے نارمل سینیریوز میں, تو وہ آپ کے اس ڈیسیجن کے اوپر بہت زیادہ برڈن کریٹ کرتی ہیں, اور وہ پھر ڈیسیجن میکنگ پروسیس ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, اور اوور تھنکنگ بھی اس میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور مزید مشکل میں اضافہ تب ہو جاتا ہے اگر دوسری شادی بھی نہ چل پائے. پھر ڈیورس کا جب ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو کیا پریشر بھی دگنا ہوتا ہے فرام دا سوسائٹی, اور انسان کیا خود پہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, کیا اس پہ یہ سوچ آتی ہے کہ ڈو آئی ہیو اے پرابلم ود اٹ, کیا ایسی کوئی چیز آتی ہے سوچ میں؟ اس میں ڈیفینیٹلی پریشر سوسائٹی کا زیادہ کا بھی آ جاتا ہے, اور دوسرا انر فیئر جو ہے وہ آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈیسیجن لینا ہے اگر یہ غلط ہو گیا تو دین واٹ ول ہیپن, بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی ٹرننگ بیک. اور پھر ہو از ٹو بلیم, کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر either it's a first time, second time or whatever, third time, یہ آپ کا جو بھی ہے کہ we have to blame somebody. اور اب وہ جو بلیمنگ پارٹ ہے وہ الٹیمیٹلی سوئچ آن ہو رہا ہے ٹو اے پرسن, اور اس کے پہ کسی اسپیسیفک ایٹریبیوٹ کی طرف جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو وہ چیزیں ڈیفینیٹلی اس کی پھر گروتھ کے حوالے سے بھی اور اس کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی وہ اس کو آگے ڈسٹرب کرتی ہے. نادیہ, کیا پریشر ایسے لوگوں پہ زیادہ ہو جاتا ہے کسی اور ٹرموئل سے گزر رہے ہوں کہ وہ پھر شیکی ہو جاتے ہیں کہ کیا کوئی پرابلم ہم میں تو نہیں ہے؟ بالکل سیلف ڈاؤٹ اکرز, اور آپ کو بہت زیادہ یو کوسچن یور سیلف وائی می, اینڈ اس سے پر اس میں لرننگس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, بیکاز آپ یو کین لک بیک ان ریٹروسپیکٹ, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ یہ غلطی ہوئی, یہاں پہ اس طرح سے یہ چیز آئی مسٹیکنلی ٹوک اٹ فار سم تھنگ ایلس. تو وہ اس میں ہیوج لرننگ. آئی تھنک اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ وہی بات اگین ٹو یور پریامبل کہ اگر وہ دوبارہ بھی غلط ہو گیا ہے, سو واٹ, یو نو ٹائمز ہیو چینجڈ, سو شوڈ بی. وقت بدل گیا ہے, اب عورت اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لا سکتی ہے ایز اے فیمیل. آئی ایم سیئنگ, بٹ آئی اگری کہ مین بھی کہ دے کین سسٹین دیم سیلوز ٹو اے لیول کہ اگر ٹھیک ہے ایک دفعہ غلط ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, نیور مائنڈ, آپ کی زندگی اس سے رک نہیں جاتی. یو اسٹل اسٹے اے سین گڈ ڈیسنٹ سول ہیومن بینگ. ایک سول ڈیسنٹ گڈ ہیومن بینگ ہونا آپ کے فل کنٹرول میں ہے, اپنے کنٹرول میں ہے. تو اس کو صرف ایک ایونٹ آف لائف سے ریلیٹ کر کے کہ کیونکہ یہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے آئی ایم لیسر ہیومن, یا میں اس سے میں کوئی ڈیمیجڈ گڈ بن گئی ہوں, یا میں کوئی کم ہو گئی ہوں, ٹوٹلی فالس بلیفز. اوکے, اینڈ پھر ہم یہ پروسیس کی اگر بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے آپ لوگوں کو اپنی زندگی کو جاری رکھنے میں اور کسی بھی ایسے ایک ایونٹ کو ایونٹ کی نظر سے دیکھنے میں یا ایکسپیرینس کی نظر سے دیکھنے میں اور اس سے لرننگ ایکسٹریکٹ کرنے میں کس کوپنگ اسٹریٹجی نے سب سے زیادہ مدد کیا ہے کہ بیک ان ٹو دا لائف سائیکل وتھ سیلف بلیف اینڈ کانفیڈینس
کس چیز نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا ہے؟ مجھے بہت زیادہ سپورٹ اور ہیلپ آئی تھنک ایک تو میں نے پروفیشنل ہیلپ سیکھی تھی اور میں نے پراپر سائیکولوجیکل ہیلپ لی جس نے بہت ٹریمینڈسلی مجھے ہیلپ کیا میری مینٹل ہیلتھ بیٹر کرنے میں. اور وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اینڈ آئی لیٹ اٹ ٹیک اٹس ٹائم کہ جتنا ٹائم مجھے چاہیے تھا میں نے اس کو وداؤٹ اینی رش میں نے اس کو سبسکرائب بھی کیا, اس میں اپنے آپ کو فلی انویسٹ کیا. اور دوسرا بینگ بروٹلی آنیسٹ ود مائی سیلف کہ آپ اپنے ساتھ بالکل ایماندار رہیں کہ کیا واقعی ایک ریلیشن شپ کے ختم ہونے سے آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کم ہو گئے ہیں, کیا آپ واقعی لگتے ہیں کہ آپ کی زندگی آگے نہیں چل سکتی, آپ آگے پڑھ نہیں سکتے, بڑھ نہیں سکتے, اپنے آپ کو اکنامکلی فزیکلی ایموشنلی بہتر انسان نہیں بنا سکتے. تو یہ اٹ واز اے انٹرمنگلڈ پروسیس. سائیکولوجیکل ہیلپ بھی پروفیشنلس کی تھی میرے پاس, تھوڑی سی مجھے